بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابعۃ دیۃ الجنین وهو الولد ما دام فی البطن۔ فصل رابع کے توابع میں گزارش کی تھی کہ اس میں مختلف احکام ہیں جن کو شہید رحمت اللہ علیہ نے مسائل میں مسئلہ اولا ثانیہ اس طرح کر کے ذکر کیا ہے۔ مسئلہ رابعہ میں فرما رہے ہیں جنین کی دیت کس کو ملے گی؟ جب تک بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنین۔ انسان کا بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جنین۔ اگر کوئی بدبخت کسی عورت پر جنایت کرتا ہے اور وہ ظالم ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اندر ہی مر جاتا ہے، وہ بچہ سکت ہوتا ہے، تو اس جنایت کار پر، اس ظالم پر، اس زیادتی کرنے والے پر اس بچے کی دیت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کتاب الدیات میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو اس دیت کا وارث کون ہوگا؟ چونکہ میراث کی بات ہے، فرماتے ہیں اس دیت کا وارث اس بچے کے ماں باپ ہوں گے اگر دونوں موجود ہیں۔ دونوں موجود ہیں تو کوئی ایک ہوگا، لیکن خدا نخواستہ باپ پہلے سے نہیں تھا، باپ بھی اور ماں بھی اس بچے کے ساتھ وہیں مر گئی یا دونوں اکٹھے مر گئے، تو جو بھی اس بچے کے متقرب بالاب ہوں گے وہ اس کی اس کے بچے کے وارث، اس دیت کے وارث ہوں گے۔ جنین کی دیت کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو اس کے باپ کے متقرب بالاب ہوں گے، بن نسب یا بسبب، بسبب جیسے موتق ہو گیا الاخر ہی۔ خوب، ایک جملہ شہید ثانی یہاں آخر اس مسئلے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو شہید اول نے فرمایا ہے نا کہ اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو جنین کی دیت کے وارث اس کے متقرب بالاب ہوں گے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ دیت کی کہ جنین کی دیت کے وارث پھر متقرب بالام اس کا مطلب ہے نہیں بن سکتے۔ فرماتے ہیں ہاں اس مسئلے میں پیچھے بھی بحث گزری ہے، اختلاف ہے، اور یہاں بھی شاید یہ فقط متقرب بالاب کو جنین کی دیت کے وارث بناتے ہیں، بالام کو نہیں بناتے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، دیت الجنین، یعنی جنین کی دیت کے وارث کون ہوں گے؟ جنین کسے کہتے ہیں؟ جنین هو الولد ما دام فی البطن، جب تک انسان کا بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنین۔ فَإِذَا جَنَا عَلَيْهِ جَانٍ، اگر کوئی جانی جنایت کار ظالم بدبخت جنایت کرتا ہے اس پر، عورت پر، فَأَسْقَطَهُ، اور اس حمل کو، اس جنین کو گرا دیتا ہے، تو اس جانی پر انشاءاللہ کتاب الدیات میں اس کی جزیات پڑھیں گے، اس پر کی دیت واجب ہوگی۔ اب فَدِيَتُهُ، اس جنین کی جو دیت جانی ادا کرے گا، یارثها ابواہ، اس دیت کے وارث ہوں گے اس جنین کے ماں باپ، وَمَن يَتَقَرَّبُ بِهِمَا مَا دَمِهِمَا، یا اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو جو متقرب بالابوین ہوں گے وہ اس دیت کے وارث ہوں گے۔ ماں باپ کیوں نہیں ہوں گے؟ مثال، لو مات ماؤ، اگر کسی نے ظلم کیا جہاں وہ بچہ سکت ہو گیا اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ مر گئے، او ماتا ابوہ قبلہ، جب باپ پہلے مر چکا تھا اور ماں ابھی بچے کے ساتھ مر گئی ہے، تمہارا یہ صورتیں ہوتی ہیں، لہذا اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں گے یا جو متقرب بالابوین ہوں گے۔ او من یتقرب بالاب، یا اگر ابوینی نہیں ہے تو پھر جو متقرب بالاب ہوں گے، چاہے وہ متقرب بالاب ہیں نسباً، نسباً کیسے؟ جیسے بھائی بہن ہے اس کے پدری، او سبب، یا متقرب بالاب ہیں بے سبب، کیسے کہ اس کے باپ کا کوئی موتق موجود ہے تو وہ بھی وارث بن سکتا ہے۔ یعنی ترتیب یہ ہے
ماں باپ وارث ہوں گے اس جنین کی دیت کے، وہ نہیں ہے تو جو متقرب بالابوین ہوں گے، متقرب بالابوین نہیں ہے تو متقرب بالاب ہوں گے، چاہے وہ نسباً متقرب ہیں تو چاہے سبباً۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یفہم من تخصیصہ الارث بالمتقرب بالاب، شہید اول رحمت اللہ علیہ کا متقرب بالابوین کے بعد جنین کی دیت کو خاص کرنا فقط متقرب بالاب کے ساتھ، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کیا کہ عدم عرف المتقرب بالام، کہ متقرب بالام وہ جنین کی دیت کے وارث نہیں بن سکتے مطلقہ، چاہے وہ نسبی ہیں چاہے سبی۔ وقت تقدم الخلافی، البتہ اس کی بات گزری ہے، وتوقف المصنف الحکم، اور شہید اول جو ہیں اس مسئلے میں 12 رکن میں توقف خیال کیا کہ آپ اس میں وہ قائل ہیں یا نہیں ہیں، وہ جان کا گزر گئے تھے یا خلاف کا۔ پانچواں مسئلہ ہے لیان کا۔ کتاب اللیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے لیان کرتا ہے تو وہ لیان دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ لیان کرتا ہے نفی ولد کا، وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، حاکم شرعی کے سامنے لیان ہو گیا تو ہم نے کہا تھا کیا کہ اس عورت اور مرد کے درمیان رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا، وہ اس پر حرام محبت ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس بچہ جس کی اس نے نفی کی ہے اس کے اور اس لیان کرنے والے کے درمیان توارث بھی ختم ہو جائے گا، نہ وہ لیان شدہ بچہ اس لیان کرنے والے باپ کا وارث ہوگا اور نہ باپ اس کا وارث ہوگا۔ ہاں ایک صورت یہ، اگر بعد میں باپ اپنی تکذیب کر دے کہ میں نے جو لیان کیا تھا وہ جھوٹا تھا تو بھی پھر بچہ اس کا وارث بنتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کا وارث نہیں بنتا۔ پھر اس کے وارث کون ہوں گے اس لیان شدہ بچے کے؟ اس کی ماں وارث ہوگی، بعد میں جب شادی کرے گا تو اس کی زوجہ وارث ہوگی، اگر اولاد ہو جائے گی تو وہ وارث ہوں گے الی آخرہ۔ خوب، لیان شدہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی ماں وارث بننی تھی یا زوجہ یا اولاد، اگر وہ نہیں ہے تو پھر فرض کرو اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں ہے، شادی اس نے کی نہیں ہے، زوجہ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر وارث کون ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر جو اقربائے ہوں گے، مادی رشتہ دار اس کے وارث بنیں گے، پدری نہیں، کیونکہ پدریوں سے تو اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا، جیسے ماموں ہو گئے، خالہ ہو گئے، وہ لوگ اس کے وارث ہوں گے، وہ نہیں تو ان کی اولاد، اور پھر ان میں وہی اقرب فالاقرب کا لحاظ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ لیان شدہ بچہ بھی اپنی ماں یا اس کے اقربا کا وارث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اور اقربائے ماں کے درمیان ان کا نسبی رشتہ موجود ہے، فقط باپ کے ساتھ اس کا لیان کی وجہ سے وہ ختم ہوا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے ولد الملعنہ، لیان شدہ عورت کا بچہ، جس عورت کو اس کے شوہر نے لیان کر دیا حاکم کے سامنے، تو اب اس بچے کا وارث کون ہوگا؟ فرماتے ہیں اس بچے کی وارث تارثہ امہ، اس کی ماں اس کی وارث ہوگی، دون ابیہ، اس کا باپ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لانتفاعہ عنہ باللیان، کیونکہ اس کا باپ تو اس والد کے نفی کی حاکم کے سامنے لیان کر چکا ہے، تو جب نفی ولد کی لیان تھی تو اب اس کا اور اس باپ کا کوئی آپس میں تعلق نہیں رہا۔ وَقَضَا، اسی طرح فرماتے ہیں اس لیان شدہ بچے کی ماں وارث ہوگی، وَيَارِثُ وَلَدُ وَزَوْجَتُ، اگر بعد میں شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی بھی اس کی وارث ہوگی، اس کی اولاد بھی ہوگی، عَلَى مَا سَلَفَ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ، جیسا کہ وہاں موانع ارث میں بھی بات گزری تھی کہ مِنْ أَنَّ الْأَبَّ لَا يَارِثُ، باپ اس کا وارث نہیں بنتا۔ یا کتاب اللیان میں بھی گزرا تھا کیا کہ من انتفاعی عنہ باللیان، کہ جب لیان ہو جائے گی تو بچے کا اس سے رابطہ ختم ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وعدم ارث الولد، اور نہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور نہ وہ بچے کا وارث ہوگا۔ ہاں الا ان یکذب الاب نفسہ،
ہاں ایک مسئلہ کتاب اللیان میں تھا کہ اگر بعد میں باپ اپنی تکذیب کرتا ہے کہ میں نے جو لیان کیا تھا وہ جھوٹا تھا تو پھر بھی بچہ اس کا وارث بن سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ خوب، اب اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کی ماں، اس کی زوجہ، اس کی اولاد۔ اما حکم ارث امہ و زوجتی ولدہ، لیکن آیا یہ اپنی ماں کا، زوجہ و اولاد کا وارث بن سکتا ہے؟ فلم یتقدم التصریح بہ، اس کی شہید اول نے کوئی خاص وضاحت تو نہیں فرمائی، لیکن علامہ سالفہ اشارہ تو ہے نا کہ اگر اس کی وارث اس کی ماں بن سکتی ہے تو یہ بھی ماں کا وارث بن سکتا ہے، اس کی وارث اس کی زوجہ بن سکتی ہے تو یہ بھی اپنی زوجہ کا وارث بن سکتا ہے، اس کی وارث اس کی اولاد بن سکتی ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی وارث بن سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ یکون علامہ سلف، یہ جو شہید اول نے جملہ علامہ سلف فرمایا، یہ اشارہ ہو کہ جیسے دیگر ماں باپ اولاد زوجہ ایک دوسرے وارث بنتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ حد ما فصل فی میراث انفار من الامہات والاولاد والزوجات۔ خود وَقَادَمِهِمْ، اگر اس ولد مولانا لیان شدہ عورت کے بچے کی ماں بھی نہ ہو، زوجہ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، ان میں سے کوئی نہیں ہے، باپ والے تو ظاہر آ نہیں سکتے، فَلِقَرَابَةِ أُمِّهِ، پھر اس کے وارث ہوں گے اس کے مادری رشتہ دار، چاہے وہ مذکر ہوں تو چاہے مؤنث، البتہ وہ اس کو تقسیم کریں آپس میں بالسویہ، کما فی غیر، جیسے دیگر میں ہم نے پیچھے بار بار مثالیں پڑھی ہیں کہ جن لوگوں کو بھی ماں کے توسط سے میراث ملتی تھی وہ اس کو برابر تقسیم کرتے تھے، جیسے خالہ ہو گئی، خالائیں ہو گئی، ماموں ہو گئے، یہاں بھی حکم یہ ان کی اولاد کا بھی یہ تھا۔ یترتبون فی الارث علی حسب قربہم علی المورث، یہ مادری اقربا سارے نہیں وارث بنیں گے بلکہ ترتیب ہوگی اقرب فل اقرب کے لحاظ سے، وہی پرانی ترتیب، یعنی اگر ماموں موجود ہوگا تو اس کی اولاد وارث نہیں ہوگی، خالہ ہوگی تو وہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اگر خالہ اور ماموں کی اولاد ہے تو خالہ وارث ہوگی، دوسرے کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی اقرب فل اقرب کا لحاظ کہ مورث کے قریب ترین کون ہے، فَيَارِثُهُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ غَيْرِهِمْ وَيَارِثُهُ أَيْضًا قَرَابَةَ أُمِّهِ، اسی طرح یہ بچہ بھی، ملیان شدہ عورت کا بچہ، یہ بھی اپنی ماں کی اقربا کا وارث بن سکتا ہے اگر دیگر ورثاء کے ساتھ مرتبے میں شریک ہوگا تو اس کو بھی حق ہے، یہ بھی اس کا وارث بنے گا۔ دون قرابت ابھی، البتہ اقربائے پدری کا یہ وارث نہیں بن سکتا۔ الا یکذب الاب فی لیانہ علی قول، ہاں کتاب اللیان میں ایک بات گزری تھی کہ اگر کوئی باپ لیان کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن باقی رشتہ دار اس باپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ایک قول تھا کہ یہ بچہ اور دیگر اقربا کے درمیان توارث ہوگا، لیکن شہید فرماتے ہیں کہ بہرحال نہیں ہوگا۔ السادسہ، اگر ایک انسان حرام زادہ ہے، یعنی ایک عورت اور مرد نے دونوں نے آمدن زنا کیا، دو طرفہ زنا، مرد کو بھی پتا تھا میں حرام کر رہا ہوں، عورت کو پتا، زنا کیا، اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اب اس بچے کے وارث کون ہوں گے؟ فرماتے ہیں جہاں تک ہیں اس کے وہ ظاہری ماں باپ اور جنہوں نے زنا کیا تھا وہ تو قطعاً وارث نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ شرعاً اس کا اور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو، شریعت اس کو ماں باپ قرار نہیں دیتی، تو پھر اس کے وارث کون ہوں گے؟ فرماتے ہیں اس کی وارث کون ہوں گے؟ اس کی وارث اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، اولاد کی اولاد ہوگی، وہ لوگ اس کے وارث ہوں گے، نہ یہ ان کا وارث ہوگا نہ وہ اس کے وارث ہوں گے۔ اگر ایک حرام زادہ مر گیا، اس کے ظاہری ماں باپ وہ تو خیر وارث بن نہیں سکتے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں اگر اس کا کوئی ضامن جدیرہ ہے تو وہ، اگر کوئی ضامن جدیرہ نہیں ہے تو اس کا وارث پھر امام علیہ السلام ہوں گے۔ السادسہ ولد الزنا من الطرفین، اگر کوئی انسان حرام زادہ ہے، یعنی طرفین سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہری ماں باپ عورت مرد نے آمدن دونوں نے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، وہ ہو گیا حرام زادہ ولد الزنا۔
والد الزنا کا وارث کون ہوگا؟ فرماتے ہیں یارثہ والدہ وزوجتہ، اگر والد زنا بعد میں شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث ہوگی، اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی، لا ابواہ، وہ جو ظاہری ماں باپ جنہوں نے زنا کیا تھا وہ بھی وارث نہیں ہوگے، ولا من یتقرب بہما، اور ان ظاہری ماں باپ کی توسط سے جو اس کے قریبی بنیں گے قطعاً وہ بھی وارث نہیں ہوں گے۔ وجہ لانتفاعہ عنہما شرعاً، کیونکہ شرعاً ان زانی اور زانیہ اور اس بچے کے درمیان شرعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا فلا یارثان ہی، نہ وہ اس کے وارث ہوں گے، ولا یارثہما، اور نہ یہ ان دونوں کا وارث ہوگا۔ ختم۔ وَلَوِ اسْتَسَّ الزِّنَا بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، لیکن اگر ایک طرف سے زنا تھا ایک سے نہیں تھا، توجہ فرمانی ہے، مثلا مرد نے یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن عورت بدبخت کو پتہ تھا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، زنا یک طرفہ۔ اسی طرح عورت میں اگر یک طرفہ ایک طرف سے حرام تھا اور ایک طرف سے نہیں تھا، تو جس کی طرف سے زنا ہوگا یہ اس کی انتفان و خاصہ، یعنی اس بچے کا فقط اسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، لیکن دوسرے کے ساتھ اس کا توارث ہوگا جس کی طرف سے زنا ہو، یعنی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہوگا اور جو اس کے دیگر متقرب ہیں۔ مثال، مرد نے سمجھا کہ میری بیوی ہے، اس نے جمع کیا، جبکہ عورت کو پتہ تھا کہ وہ اس کی بیوی نہیں، وہ حرام کرتی رہی، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس بچے اور مرد کے درمیان توارث ہوگا، لیکن اس بچے اور اس عورت ماں کے درمیان توارث نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر اس کی طرف سے زنا تھا۔ وہاں کا تھا، اس کو الٹ کر لیں، وما عدم اے عدم الوارث لا، لیکن اگر اس حرام زادے کی اولاد بھی نہیں، زوجہ بھی نہیں ہے، تو پھر ومن بحکم لا ما کرنا ہو، وہ نہیں ہے، فضامن لجریرتہ، اگر اس کا کوئی ضامن جریرہ ہے تو پھر وہ وارث ہوگا، وما عدم ہی، اور اگر وہ بھی نہیں ہے فالامام، تو پھر اس کا وارث ہوگا امام علیہ السلام۔ وما رویا خلاف ذالک، وہ جو ایک روایت ہے بعد نے کہا ہے کہ نہیں جناب، اگر ایک بچہ حرام زادہ ہے تو حرام زادے کی ماں وارث ہوگی، اس کے مادری اخوہ وارث ہوں گے، اس کے رشتہ دار وارث ہوں گے، اور یہ نظریہ ہے جناب شیخ صدوق تقی مجلسی ابن جنید کا، فرماتے ہیں یہ جو روایت کی ہے، اور روایت کی بنیاد پر کچھ علماء نے فتویٰ بھی دے دیا، شہید ثانی فرماتے ہیں فشاذ، یہ روایت شاذ ہے، نادر ہے، لہذا یہ قابل عمل نہیں۔ وَنَاسَبَ الشَّيْخُ وَالرَّاوِي، جبکہ شیخ طوسی نے تو نسبت دیا راوی کو کہ جس نے یہ ہے شاید اس کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ ولد زنا مثل ولد ملانا کیا ہے، حالانکہ نہ ولد زنا کا حکم اور ہے اور ولد ملانا کا حکم اور ہے۔ السابعہ، یہ مسئلہ مبتلا بھی ہے، اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے، سلطان کے سامنے کہہ دے کہ میرا اور میرے بیٹے کے درمیان کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، نہ یہ میرا وارث ہے نہ میں اس کا وارث ہوں، جس کو آج کل ہم اخباروں پڑھتے ہیں، جس کہتے ہیں نا فلاں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اخبار میں آتا ہے کہ میرے بیٹے کا میری جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقاعدہ اخبار میں اشتہار دے کے حکومت کو لکھ کے دے دیتا ہے۔ شہید فرماتے ہیں فقہ جعفریہ میں اس قسم کے آگ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ شرعاً اس کا بیٹا ہے تو وہ وارث بنے گا، اگر وہ موانع ارث میں سے کوئی معنی موجود نہیں ہے تو اس کے اظہار برات کرنے سے یہ کہہ دے کہ میں فلاں کو آ کرتا ہوں، میرا یہ بیٹا میری جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، تیرے اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا وارث ہوگا اور تو اس کا وارث بن سکتا ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ یہ ہے، لا عبرۃ بالتبرئی من النسب عند السلطان، اگر کوئی والد حاکم کے سامنے اپنی اولاد سے، ایک بیٹا ہو یا دو بیٹے ہو، یعنی کسی اولاد سے
کہ نسب سے برات کر لے، حاکم کہتا ہے کہ یا اس کو کہہ دے کہ تیرے میرے درمیان کوئی نسبی رشتہ نہیں، یا حاکم کہتے ہیں کہ میرے اور میرے درمیان کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، لا یہ برات فلمان شرعن فرماتے ہیں یہ کوئی معتبر نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کس سے؟ من ارث المتبرع، کیوں کہ وہ برات کی بنیاد پر، اس حق کی بنیاد پر ہم کہیں کہ اس کو اس برات کرنے والے سے متبرع کی ارث سے روکا جائے گا، لا عبرت نہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تعالی۔ کیوں؟ للحاصل، اصل عدم ہے، اصل یہ ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کا وارث بنے گا، لہذا اس پر کوئی شرعی اصل عدم، اس پر کوئی شرعی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وعموم القرآن الدال القول التوارث مطلقا، نص قرآنی موجود ہے، ہر بیٹا باپ کا وارث، باپ بیٹے کا وارث ہے، وہاں پر ایسی کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے بشرطے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے وہ برات نہ کی، وہ اس قسم کی کوئی قید موجود نہیں ہے، لہذا اس قسم کے آقا اور اس قسم کے ادارے برات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وفیہ قول شاذ، البتہ شیخ توسی کا نہایا میں اور ابن براج کا ایک قول شاذ ہے، یعنی نادر قول ہے جس کو علماء اثر قبول نہیں کرتے۔ وہ کیا؟ وہ ایک مسئلہ ہے کہ ان المتبرع من نسبہ، کہ اگر کسی متبرع اس پر یعنی وہ بچہ کہ جس سے اس کے باپ نے نسب سے اظہار برات کیا ہے، کہ اگر کسی کے نسب سے اس کے والد نے اظہار برات کر دیا ہے تو ایک قول ہے تارثہ عصبۃ امہ، تو اس بچے کے وارث اس کے مادی رشتہ دار ہوں گے، دون ابی ہے پدری نہیں ہوں گے، لیکن یہ قول نادر ہے۔ کب؟ لو تبرع ابوہ من نسبہ، اگر اس کے باپ نے اس کے نسب سے برات کی ہو کہ اب تیرے اور میرے درمیان کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں، اگر اس قسم کا ہے تو ایک قول ہے۔ کیوں انہوں نے یہ قول کیوں کیا؟ استنادن الی روایت، ان کے پاس بھی ایک روایت ہے ابو بصیر کی امام واقع امام صادق علیہ السلام سے، وہ روایت یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں سألتہ عن المخلوق، میں نے امام سے سوال کیا مخلوق کے بارے میں۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو حاکم وقت کا باغی ہو، سلطان کے مقابل میں آ جائے، بادشاہ کے مقابل میں آ جائے اور اس کا باپ پھر پہنچ جائے بادشاہ کے سامنے، یا تبرع منہ ابوہ، اس بچے سے اس کا باپ حاکم کے سامنے جا کر اظہار برات کرے اس سے، ومن میراثہ، اور اس کی میراث ہے کہ نہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ یہ میرا وارث ہوگا، نہ میں جائیداد حصہ دوں گا، وجریرتی، اور نہ ہی اس کی جو جنایات ہیں میں اس کے کسی نفع نقصان کا ضامن نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی اگر برات کا اظہار کرتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو لمن میراث ہو، تو اس کی میراث کس ہوگی؟ یہ روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ مولا امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں ہوا لأقرب الناس الیہ، جو اس بچے کا اقرب ترین فرد ہوگا میراث اسی کی ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو شیخ اور بزرگان نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد اسباء مادری ہیں، فرماتے ہیں لا دلالۃ لہذہ الروایت علی ما ذکروا، اس روایت کی تو شیخ اور ابن براج کے نظریے پر کوئی دلالت نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اقرب الناس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ماں کے رشتہ دار اس کے وارث بنے گے نا۔ کیوں؟ اس لیے لأن اباہ اقرب الناس الیہ، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کے رشتہ داروں کی نسبت اس کا باپ اس کا اقرب ترین فرد ہے، باپ سے زیادہ قریبی ماموں نانا نانی ان سے زیادہ تو اس کا باپ ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وقد راجع الشیخ، البتہ بعد میں شیخ توسی خود اپنے نظریے سے رجوع کرے اپنی اگلی کتاب جو بعد میں المسائل الحائریہ میں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ